جی تو یہ ہے عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی آ رہا ہے کہ دوبارہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے سرکار رسالت، سرکار دو جہاں کے قدموں کے نشان۔ جی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط 7th سینچری کے اندر سرکار دو عالم کی نالین مبارک دیکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں۔ اور فائنلی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مولا علی علیہ السلام کی تلوار۔ اب ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام شہید کربلا، امام مظلوم کا امامہ مبارک اور مولا علی سرکار کا امامہ مبارک دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے روم سے ولاگ کا سٹارٹ کیوں نہیں کیا، تو آج ہم بہت ہی محترم جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو کسی ویڈیو میں چولیں وغیرہ چل جاتی تھی، لیکن آج ہم بہت محترم جگہ پہ، لائک آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ جیسی محترم جگہ پہ آئے ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہت زیادہ مقدس زیارتیں کروائیں گے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر ہم اس کو رکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا بال مبارک، ان کے سر کا بال مبارک، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک، مولا علی سرکار کی تلوار، مولا حسین علیہ السلام کا سر کا امامہ، اور اس کے بعد سیدہ پاک رسول فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جبہ مبارکہ، اور اس کے بعد عصائے موسیٰ، اور بہت زیادہ زیارتیں۔ تو بہت ہی مقدس ترین جگہ ہے ہمارے لیے، جسٹ لائک مدینہ منورہ۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ جب بھی ہم کوئی بھی زیارت کرنے کے لیے جب جائیں گے تو آپ لوگوں نے ہر زیارت کو دیکھ کے دل میں درود شریف لازمی سے تلاوت کرنا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو کہوں گا نہیں، تو آپ لوگوں نے درود شریف لازمی سے تلاوت کرنی ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر زیارت کو اگر پاسبل ہوتا، کاش کہ پاسبل ہوتا، تو ہم رسول پاک کی نالین کو اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس کا بوسہ لیتے۔ اس وقت ہم ٹوپ کپی پیلس میں موجود ہیں، یہ ترکی استنبول کے اندر ہے، اور ہایا صوفیہ سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ۔ ہایا صوفیہ کا میں آلریڈی ایک ولاگ بنا چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بالکل ساتھ ہی ہے، تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ پوری دنیا سے زائرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہر رنگ، مذہب، نسل کا زائر یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور قافلوں کی صورت میں۔ جیسے ہم ایران اور عراق گئے تھے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ ممالک سے قافلے آتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا تھا جو اپنے پورے قافلے کو گائیڈ کرتا تھا۔ تو سیم ایز اٹ از یہاں پہ بھی پوری دنیا سے قافلے آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے جو ان کے ساتھ زائرین ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کافی نالج لے کے چلا تھا، کیونکہ آج اسپیشلی یہاں پہ اس محترم جگہ پہ ہم نے کہا کہ جب ہم پہنچے تو ہمیں آلریڈی پتہ ہو کہ یہاں پہ کیا ہے، تاکہ ہم خود بھی اچھے سے زیارتیں کر سکیں اور اپنے آڈینس کو بھی یہاں کی زیارت کروا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ انٹری کی جو فیس ہے وہ ہے 750 لیرہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ تقریباً پاکستانی 8000 روپے بنتی ہے ایک پرسن کے لیے۔ تو 8000 کیا، ہماری جان بھی حاضر ہے، جان بھی لے لیں، ہمیں پاک رسول کی نالین کی زیارت ہو جائے، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بات ہے۔ تو یہ وہ اصل پیلس ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ یہ ساری مقدس زیارتیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں، وہ اس بوتھ سے۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، جیسے میرے پاس نہیں ہے یہاں کا کارڈ، تو میں یہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ یہ ٹکٹ کی لائن میں لگوں گا، اور یہاں سے ہم 2 ٹکٹس بائی کریں گے۔ جی تو ہم نے 2 ٹکٹس لی ہیں، تقریباً ہمیں پڑی ہیں 1900 لیرہ کی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس میں یہ ساری زیارات بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایرانی میوزیم ہے، اس ایرانی میوزیم کا ٹکٹ بھی ہم نے ساتھ میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 950 لیرہ کا ایک ہے، تو تقریباً 1900 روپے کے 2۔ اب یہاں پہ بہت لمبی لائن گزارنے کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے، اور یہاں پہ گیٹ یور فری آڈیو گائیڈ ہیئر، ٹھیک ہے؟ آڈیو گائیڈ کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پھر لائن لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے لے کے یہ یہاں تک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو دوبارہ ہم اس لائن میں آئیں گے اور اپنا آڈیو گائیڈ بھی لیں گے۔ تو جناب یہاں پہ بہت ہی ہائی سیکیورٹی چیک ہے، ہائی سیکیورٹی چیکس کے ساتھ آپ لوگ جب اپنی ٹکٹس ویریفائی کروا لیتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو اندر آنے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سیکیورٹی چیکس بہت آئی ہیں، پاکستانیوں والی کوئی 2 نمبری یہاں پہ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اگر آنا ہے تو جی۔ تو یہ پہلی زیارت ہے، پہلی زیارت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ہر ملک کا ٹورسٹ آیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی مقدس جگہ کے اوپر سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں اور فلانا ڈھینگنا۔ تو بھائی یہاں پہ جسٹ سلطان محمد کی ساری چیزیں تھیں، تو میں نے ابھی ایک سیکیورٹی والے سے پوچھا کہ مجھے پروفٹ محمد کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں ساری چیزیں جو ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیٹ کارنر۔ تو اب ہم اس کارنر پہ جا رہے ہیں، اور پروفٹ محمد سرکار دو عالم
سرکار کی چیزوں کی زیارت کر رہے ہیں جی. تو یہاں پہ دوپٹے کے بغیر آنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. تو جو فارنرز ہیں جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے ان کو یہاں پہ دوپٹے دیے جاتے ہیں کہ بھائی سر پہ دوپٹہ لو، مقدس جگہ پہ جا رہے ہو. جی تو یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں 15 سینچری سے پہلے، اور 15 سینچری میں جو کعبہ کی چابیاں تھیں یہ وہ ہیں. یہ کعبے کی چابیاں بھی ہیں اور تالا بھی ہے جو لاک لگایا جاتا ہے کعبے کے دروازے کو. جی تو یہ ہے عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، جس سے انہوں نے دریا کے 2 حصے کیے تھے اور اپنا لشکر گزارا تھا، اور فرعون کی جو فوج تھی وہ اسی دریا میں ڈوب گئی تھی. اور اسی چھڑی سے ہی انہوں نے جو اژدہا بنایا تھا جو سب جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا تھا. تو یہی عصائے موسیٰ، تو یہ وہ چھڑی ہے ماشاءاللہ. جی تو ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا وضو ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے. میں اور آپ خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا دیکھ رہے ہیں، فٹ پرنٹس آف ہولی پروفٹ. ماشاءاللہ تمام دیکھنے والے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور زیارت کرتے جائیں. جی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برتن ہیں، جن برتنوں کو وہ استعمال کرتے تھے اور ان میں پانی پیتے تھے. اور یہ اس کے بعد کافی اور انبیاء کے استعمال میں بھی رہا. اور یہ جو کچھ کپڑے پڑے ہیں ان کے بارے میں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، یہ بھی انبیاء سے ہی منسوب ہیں. یہ دیکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کوئی بھی لوہے کی چیز کو موم کی طرح پکڑ کے موڑ دیتے تھے، جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں جس کے اینڈ پہ آتا ہے یا ملین الحدید علیہ داؤد علیہ السلام. یہ سامنے قرآن پاک کے پرانے نسخے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں لکھے گئے، اور ان کے کچھ حصے پڑے ہوئے ہیں. یہ سامنے آپ صندوق دیکھ سکتے ہیں، صندوق پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر، تو اس کا مطلب یہ حضرت ابو بکر کا صندوق ہے. اور اس کے اندر سے بھی قرآن کے کافی نسخے آئی تھنک شاید نکالے گئے ہیں. جی تو دوبارہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. میں اور آپ دونوں، ہماری آنکھوں کا وضو ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے سرکار رسالت، سرکار دو جہاں کے قدموں کے نشان، فٹ پرنٹس آف ہولی پروفٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط 7 سینچری کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پیچھے دیکھیں آپ کو سورہ قدر اور باقی صورتیں بھی رسول اکرم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. اور یہ دیکھیں یہ رسول اکرم کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ مزید لیٹر رسول پاک کی، کیا ماشاءاللہ ہینڈ رائٹنگ تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی تو اپنے آپ کو اور میں خود اور آپ سب کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا بال مبارک ہم دیکھ رہے ہیں. جتنا مجھ سے ہو سک رہا ہے میں اس میں زوم کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بال دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول پاک کی داڑھی کا دیکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں مہر نبوت، مطلب کہ جو سٹیمپ ہوتی تھی رسول پاک کی. یہ میں آپ لوگوں کو میگنیفائر میں زوم کر کے دکھاؤں گا. یہ جو ریڈ کلر کی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، جب بھی رسول پاک کسی کو کوئی لیٹر لکھتے تھے تو نیچے اپنا سٹیمپ کرتے تھے. تو یہ وہ سٹیمپ تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جس کا انتظار تھا انتظار ختم ہوا. سرکار دو عالم کی نالین مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار دو عالم کی نالین مبارک دیکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں. ماشاءاللہ یہ تمام سرکار دو عالم کی نالین مبارک ہیں. یہ دیکھیں، اور اوپر سرکار کی تلواریں ہیں، ٹھیک ہے، دا سینڈلز آف پروفٹ محمد. یہ نیچے لکھا ہوا ہے سب کے اوپر، دا سینڈلز آف پروفٹ محمد. تو یہ دیکھتے جائیں سرکار کی نالین مبارک. اور اس کے بعد یہاں پہ آگے جا کے ایک باکس بھی آئے گا جس باکس کے اندر رسول پاک اپنی نالین رکھتے تھے، وہ باکس بھی ہے. اور تمام رسول پاک کے 4 نالین یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں، اس ایک فریم کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ سے یہ سرکار کی نالین مبارک ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ جتنی تلواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری تلواریں حضرت خالد بن ولید کی ہیں، ٹھیک ہے. یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، یہ جتنی بھی سوارڈز ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی ہیں. اور فائنلی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی علیہ السلام کی تلوار، 2 دھاری تلوار، مولا علی علیہ السلام کی، ذوالفقار جس کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مولا علی سرکار کی تلوار. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی تو اب وہ وقت ہوا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں.
اب ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام شہید کربلا امام مظلوم کا امامہ مبارک اور مولا علی سرکار کا امامہ مبارک دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو سب سے لیفٹ سائڈ پہ ہے چھوٹا امامہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر جو دو امامے ہیں یہ مولا علی علیہ السلام کے ہیں، امام علی علیہ السلام کے۔ تو بے شک امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا امامہ دیکھ کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کا امامہ امام مشکل کشا کا امامہ، یہ دونوں بھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی تو بصد احترام آنکھوں کو جھکانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جبہ مبارک اور تسبیح مبارک سیدہ کونین خاتون جنت دختر پیمبر بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ تو یہ بی بی کا جبہ مبارک ہے، یہ یہاں پہ کچھ شرٹس ہیں، اور بی بی کی تسبیح بھی یہیں پہ موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حضرت اویس کرنی جو صحابی تھے ان کی ٹوپیاں ہیں۔ حضرت اویس کرنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک کو دیکھے بغیر ان کے دندان مبارک کے بارے میں سنا تھا اور اپنے تمام دانت توڑ دیے تھے پاک نبی سرکار کی محبت میں۔ تو یہ ان کی ٹوپیاں ہیں، کیپس آف اویس کرنی۔ جی تو یہاں پہ اب آ جاتی ہے تلوار ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو سب سے نیچے تلوار ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تلوار مبارک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے اوپر حضرت عمار بن یاسر کی ہے، اس سے اوپر حضرت جعفر طیار کی۔ اوہ ہوئے تلوار دیکھیں ماشاءاللہ سے، حضرت جعفر طیار کی تلوار سب سے لمبی تلوار تھی۔ میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے آج کا دن ایک دن تھا۔ ایک وہ دن تھا جب ہم کربلا گئے تھے اور مولا حسین علیہ السلام کا روضہ دیکھا تھا، اور آج میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ تو ہوپس ہو کہ آپ سب نے بھی زیارتیں کی ہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں بالکل آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، اور جتنی بار ہو سکے بار بار یہ زیارتیں کریں اور دیکھیں، اور اللہ آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق دے اور ہمت دے۔ اور آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں، اور میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، خوبصورت ترین ولاگ تھا۔ نہ آج کے بعد میں اس سے پیارا ولاگ پتہ نہیں بنا سکوں گا یا نہیں بنا سکوں گا، اور میرا دل خوش ہو گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔